اپنے خاص علاقے، خاص قوم اور خاص زمانے کے لیے، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے اور جن ہیں تمام کے لیے ان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت کے فرمایا تلاوت کردہ آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت کے فرمایا کہ وہی ہے ذات اللہ رب العزت کی کہ جس نے آپ کو دین حق اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ آج تک جتنے ادیان ہیں ان پر اسلام غالب ہو جائے، اور اس کے لیے اس گواہی کے لیے اللہ رب العزت کافی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اگرچہ کفار مشرکین ناراض ہوں، ان کو برا لگے، ان کو اچھا نہ لگے، لیکن آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمام جتنے ادیان ہیں ان کو ہم اسلام ان پر غالب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تلاوت کردہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور جو کام انبیاء علیہ السلام کا اس کی امت کے علماء کا وہی کام ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے صدقے یہ کام علماء کرام کے سپرد اللہ رب العزت نے یہ لگایا ہے، اور اس کو الحمدللہ کما حقہ آج تک ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ اللہ کا پیغام اترا کہ ہم پورے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، حالات یہ ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر گوڈ پیپل کو سجدے کرتے ہیں، حالات یہ ہے کہ لوگ گنگا جمنا کو سجدہ کرتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ چاند سورج کو چمکتا دیکھتے ہیں اور سامنے سلام کرتے ہوئے سر جھکا دیتے ہیں، حالات یہ ہیں اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور ان کو الہ مان لیتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ اللہ کا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا ان میں 360 بت بنا کر اور ننگے ہو کر ان کا طواف کرتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ اولاد کو قتل کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو درگور کر کے اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، شراب اور زنا پی کر اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں جن حالات میں جن لوگوں پر نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، حالات یہ ہیں کہ ان پر کوئی حکمرانی کرنا برداشت پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ کسی کو حکمران تسلیم کرنا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ حالات یہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کو ان حالات میں فرمایا گیا آپ نے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اللہ کے بھروسے پر جناب نبی کریم علیہ السلام نے آغاز فرمایا۔ الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب یہ آغاز کیا اس کام کا، تو جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے وہی حالات دیکھے۔ آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھ پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، میری مان لو، اللہ رب العزت کی تابعداری کر لو، میری تابعداری کر لو۔ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، لوگ آپ کے پتھر مانگتے ہیں، لوگوں کو بات اچھی نہ لگی، لوگ آپ کے سامنے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگاتے ہیں، لوگوں کو بات اچھی نہ لگی، لوگ آپ کو جادوگر مجنون کہتے ہیں، لوگوں کو بات اچھی نہ لگی، جس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو بے دین کہنے لگے، لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پتھر مارتے ہیں، لوگ نبی علیہ السلام کو شیویابی کے تالوں میں قید کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو زخمی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو بندہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کا دامن پکڑتا ہے، کبھی اس کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے، کبھی اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کبھی اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور کبھی اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا جاتا ہے، کبھی گلے میں رسا ڈال کر گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کے بچے چھین کر نیزے کی انگلیوں میں چڑھا دیے جاتے ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو ان پر نہیں کیا گیا؟ لیکن الحمدللہ وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنے، نبی علیہ السلام نے وطن کو قربان کیا، آپ کے صحابہ نے وطن کو قربان کیا، اللہ کے گھر کو قربان کیا، اور
علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں جانے کی اجازت مل گئی، نبی علیہ السلام نے یہ اپنا کام جاری رکھا، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرمائی۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام اپنے پاؤں پہ مضبوط رہے، صحابہ کرام مضبوط رہے۔ یہی کفار دوسرے لوگ دوسرے علاقے میں جا کر کبھی 1000 کبھی 2000 کبھی 10,000 کبھی 20 کبھی 30 کبھی لاکھ کبھی 2 لاکھ فوجوں دن تک لے کر آئے۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کو 1 انچ بھی آپ کا قدم پیچھے نہیں ہوا، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ قصہ مختصر، یہ کوئی جمعہ جلسے کا بہت بڑا بیان نہیں ہے، یہ مختصر بات ہے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام اپنا کام جاری رکھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے، جس شخصیت کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا رہا، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے یہ کام جاری رکھا، پیچھے نہیں ہٹے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے عرصہ میں 9 لاکھ مربع میل سے 11 لاکھ مربع میل تک یہ سلسلہ آگے بڑھا دیا۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، وہ خلیفہ بنے، 11 لاکھ مربع میل سے پھر 22 لاکھ مربع میل تک یہ پہنچا دیا۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے، 22 لاکھ سے لے کر 44 لاکھ مربع تک یہ حکومت لے گئے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 64,65,400 مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ الحمدللہ 56 سے زائد ممالک کسی نے تھالی میں رکھ کر پیش نہیں کیے، کسی نے کوئی ملک کا تحفہ نہیں دیا۔ الحمدللہ اسلامی قیادت آگے بڑھتی گئی اور لوگ سرنگو ہوتے گئے، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہی بر صغیر پاک و ہند الحمدللہ اس پر بھی اسلامی پرچم لہراتا رہا، اور 700 سال تک لہراتا رہا۔ جب ہم نے نبی علیہ السلام کے طرز عمل کو چھوڑا، اپنے اکابر کے طرز عمل، ان کی جرأت بہادری اور ان کے نقش قدم کو ہم نے چھوڑ دیا، ہزاروں میل دور سے جب ہمارا طوطی بولتا تھا، ہزاروں میل دور سے انگریز چھوڑے آئے اور ہم پر مسلط کر دیے گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے توڑ کے لیے، ان کے سامنے بغاوت کرتے ہوئے علماء کرام ہی تشریف لائے۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اب یہ دارالاسلام نہیں، ہندوستان برصغیر دارالحرب ہے، اور الحمدللہ مقصد کرتا ہوں اس کے بعد علماء سامنے آئے اور اس حکومت سے ٹکرائے جو کہتا تھا ہماری حکومت میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہماری میں غروب جاتا ہے۔ 35 سے زیادہ ممالک پر ان کی حکومت تھی، ان کے سامنے ٹکرائے، اگرچہ ان کو تخت اعداد پہ لٹکا دیا، اگرچہ کالے پانی میں بند کر دیا، اگرچہ مدارس چھین لیے، اگرچہ ان پر ہر قسم کی آزادی کو مفروض کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے ہر قدم آگے بڑھایا، اور الحمدللہ یہاں سے انگریز کو بیستر بوریا گول کر کے جانے پر مجبور کیا۔ اور الحمدللہ جب پاکستان کا جھنڈا پاکستان بنا تو پھر جو علماء کے ہاتھ میں اس کا جھنڈا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کے بعد قرارداد مقاصد علماء نے پیش کی، اور بین الاقوامی علماء نے اسلامی پیش کیے، اور پھر آئین پاکستان جب بنا تو علماء نے اس میں کردار ادا کیا، اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی الحمدللہ علماء نے اس میں وہ کردار ادا کیا۔ اور آج الحمدللہ ہم اپنے اکابر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مدارس ہیں ہمارے اکابر کی سرپرستی میں چلتے ہیں۔ 87,000 حفاظ جو ہیں اس سال جنہوں نے وہ کیا ہے درجہ حفظ میں وہ کیا امتحان دیا ہے، اور آج تک 13 لاکھ 1959 سے لے کر 13 لاکھ علماء ہیں جن کے سر پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے۔ آج الحمدللہ 23-30 لاکھ علماء جو زیر تعلیم ہیں، ان کی سرپرستی بھی الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں سیاسی مذہبی جماعت کے لحاظ سے جمعیت علماء اسلام پوری دنیا میں قیادت کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور پچھلے سال آپ حیران ہوں گے، وہی لوگ
جو آج اسلام کے دشمن ہیں. ایک کتاب ہے گینز بک آف ورلڈ غالباً ایسا اس کا نام ہے، انگریزی مجھے تو آتی نہیں. ہر سال اس میں ہوتا ہے دنیا کے ذہین ترین جو آدمی ہوتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے. پچھلے سال مولانا فضل الرحمان کو ان لوگوں نے جو یہودی عیسائی کمیونسٹ ٹہریے اور پتہ نہیں کون سے مذاہب رکھتے ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو، ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے، اسلامی پیمانہ نہیں، ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے، لیکن مجبور کر دیا مولانا کی قیادت نے، مولانا کی فراست نے، مولانا کی عقل نے، مولانا کے جرأت و بہادری نے ان کو مجبور کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ پوری روئے زمین میں جتنے اس وقت زندہ لوگ موجود ہیں ان میں چھٹا نام مولانا فضل الرحمان کا ہے ذہانت کے حوالے سے. الحمدللہ. آخری باتیں، جمیعت علماء اسلام الحمدللہ آج جیسے بھی ہے اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جمیعت علماء اسلام آج پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے اور جس انداز سے ان 4 سالوں میں کام ہوا ہے، پہلے بھی بہت کام تھا، لیکن جس انداز سے کفر کے سامنے مولانا فضل الرحمان نے خصوصی طور پر پی ڈی ایم میں بھی مرکزی کردار جمیعت علماء اسلام کا ہے. قائد ملت اسلامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام کو اکٹھا کر کے کفری طاقتوں کے خلاف انہوں نے جمع کر دیا ہے. الحمدللہ پاکستان میں جمیعت علماء اسلام جس انداز سے کام کر رہی ہے وہ سارے آپ کے سامنے ہے. کچھ تو ایسا ہے کہ دوسرے صوبوں کی محنت ہے، ہم ان کی محنت کو پر فخر کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن جمیعت علماء اسلام کے لحاظ سے آج جو ورکرز کو کنونشن رکھا گیا ہے یہ بہت اہم کنونشن ہے اور اس لحاظ سے بڑی اہم ضرورت تھی کہ ہمارے پنجاب میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے. پنجاب میں مولوی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، جب مولوی کھڑا مولوی سے ریکارڈ کرواتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے. الحمدللہ علماء تو الحمدللہ جس انداز سے بھی ہے موجود ہوتے ہیں، آج ورکر بھی علماء موجود ہیں زیادہ تر، اور اس میں ووٹر پیدا کرنے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے. اس لیے میں آخری الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ ہم یہاں سے جو سیکھ کر جائیں، جو ہمارے اکابر جو تشریف فرما ہیں، ہمارے رہنما تشریف مہمان جو آئے ہیں، ان سے جو کچھ ہم جو کچھ سیکھ کر جائیں اس کو عوام الناس تک پہنچائیں اور ووٹر پیدا کریں. جب ہم الیکشن کے لیے جاتے، 3 الیکشن ہم نے ادھر لڑے اور 3 الیکشن جب ہم جاتے صبح پوچھتے کس کو ملنا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں ووٹر کوئی. اس لیے ووٹر پیدا کرنے ہیں، ووٹ جلد جلد ہم آ جائیں. ہم نے اتنی محنت کرنی ہے کہ لوگ ہمارا استقبال کریں کہ آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو اس لحاظ سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وبال